بہت پرانے زمانے کی بات ہے، جب نہ ریل گاڑیاں ہوا کرتی تھیں، نہ موٹر گاڑیاں اور نہ ہی آسمان میں اڑتے جہاز انسانوں کی منزلوں کو قریب کر پاتے تھے۔ ان دنوں لوگ میلوں اور صدیوں پر پھیلے ہوئے راستے اونٹوں، گھوڑوں اور پیدل سفر کر کے طے کیا کرتے تھے۔ وسیع و عریض صحرا، بلند ریت کے ٹیلے، تپتا ہوا سورج اور رات کی تاریکی ان کے سفر کے ساتھی ہوتے تھے۔ انہی دنوں ایک عظیم قافلہ دور دراز شہروں کے درمیان سفر کیا کرتا تھا۔ اس قافلے میں تاجر، مسافر، عورتیں، بچے، محافظ اور درجنوں اونٹ شامل تھے۔ ہر اونٹ اپنی پیٹھ پر قیمتی سامان، خوراک اور پانی اٹھائے ہوئے تھا۔ لوگ اس قافلے کو خوش قسمت سمجھتے تھے، کیونکہ اس کا سردار ایک نہایت سمجھدار اور تجربے کار شخص تھا جس کا نام حارث تھا۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک دن یہی قافلہ ایک بہت بڑی آزمائش میں گرفتار ہونے والا ہے، اور اس آزمائش سے نجات دلانے والی نہ کوئی فوج ہوگی، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی جادوگر، بلکہ ایک ننھی سی چڑیا ہوگی، ایک ایسی چڑیا جسے دیکھ کر لوگ ہنسا کرتے تھے۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک حیرت انگیز داستان، صحرا میں بھٹکتا قافلہ اور ایک چھوٹی چڑیا۔ صبح کی پہلی کرنیں صحرا کے کنارے آباد ایک قدیم شہر کی فصیلوں پر پڑ رہی تھیں۔ بازار آہستہ آہستہ کھل رہے تھے، اونٹوں کی گھنٹیوں کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ شہر کے مرکزی دروازے کے قریب ایک بہت بڑا قافلہ سفر کی تیاری میں مصروف تھا۔ تاجر اپنے سامان کی گنتی کر رہے تھے، محافظ اپنی تلواریں چیک کر رہے تھے، عورتیں پانی کے مشکیزیں ترتیب دے رہی تھیں، بچے خوشی خوشی اونٹوں کے گرد دوڑ رہے تھے۔ قافلے کا سردار حارث ایک بلند پتھر پر کھڑا سب کچھ غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں ہر شخص اور ہر اونٹ پر تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ صحرا کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے بلند آواز میں اعلان کیا، ہم سورج بلند ہونے سے پہلے روانہ ہوں گے۔ پانی کی حفاظت کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور قافلے سے الگ نہ ہونا۔ سب نے سر ہلا کر اس کی بات قبول کر لی، اور یوں قافلہ اپنے طویل سفر پر روانہ ہو گیا۔ کئی دن تک قافلہ کامیابی سے سفر کرتا رہا۔ دن کے وقت سورج آگ برساتا تھا، ریت اتنی گرم ہو جاتی کہ اگر کوئی ننگے پاؤں چلتا تو اس کے قدم جل جاتے، مگر قافلے کے لوگ صبر سے سفر جاری رکھتے۔ رات کو جب آسمان ستاروں سے بھر جاتا تو سب لوگ آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھتے، بزرگ قصے سناتے، بچے حیرت سے سنتے، اور پھر سب لوگ اگلے دن کے سفر کے لیے آرام کرتے۔ اسی دوران ایک چھوٹی سی بھوری چڑیا اکثر قافلے کے اوپر منڈلاتی رہتی۔ وہ کبھی کسی اونٹ پر بیٹھ جاتی، کبھی پانی کے مشکیزے پر، کبھی کسی بچے کے قریب آ جاتی۔ لوگ اسے دیکھ کر مسکرا دیتے، لیکن کوئی اس پر زیادہ توجہ نہ دیتا۔ چند دن بعد لوگوں نے محسوس کیا کہ وہ چڑیا مسلسل قافلے کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہے۔ یہ بات سب کے لیے حیران کن تھی۔ ایک نوجوان تاجر نے ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے یہ چڑیا بھی تجارت کرنے نکلی ہے۔ سب لوگ کہکا لگا کر ہنس پڑے، مگر ایک بوڑھا مسافر خاموش رہا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، قدرت کی ہر مخلوق کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کی جاتی ہے۔ لوگوں نے اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ چڑیا حسب معمول قافلے کے اوپر اڑتی رہی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ آنے والے دنوں میں یہی چڑیا سب کی امید بننے والی ہے۔ ایک دوپہر اچانک آسمان کا رنگ بدلنے لگا۔ دور افق پر گرد کا ایک عظیم بادل اٹھتا دکھائی دیا۔
حارث فوراً سمجھ گیا یہ صحرا کا خطرناک طوفان تھا۔ اس نے بلند آواز میں حکم دیا، سب لوگ اونٹوں کو بٹھاؤ، سامان مضبوطی سے باندھو۔ لوگ فوراً حرکت میں آ گئے، مگر طوفان توقع سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ چند ہی لمحوں میں ہوا چیختی ہوئی قافلے پر ٹوٹ پڑی۔ ریت کے ذرات سوئیوں کی طرح چہروں پر لگ رہے تھے۔ لوگ اپنی آنکھیں کھولنے کے قابل نہ رہے۔ اونٹ خوف سے بے چین ہونے لگے، بچے رونے لگے اور پورا صحرا دھندلے زرد رنگ میں غائب ہو گیا۔ طوفان کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ جب آخر کار ہوا پرسکون ہوئی تو قافلے کے لوگ آہستہ آہستہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا، مگر منظر بدل چکا تھا۔ ریت کے ٹیلے اپنی جگہ بدل چکے تھے، پرانے نشانات مٹ چکے تھے، راستے کی پہچان ختم ہو چکی تھی۔ حارث نے مختلف سمتوں میں جا کر جائزہ لیا، مگر اسے کوئی نشانی نہ ملی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار پریشانی نمودار ہوئی۔ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سردار اب کیا ہوگا؟ حارث نے گہری سانس لی۔ ہم راستہ بھٹک چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی پورے قافلے پر خاموشی چھا گئی۔ کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ہر طرف صرف بے انتہا صحرا تھا۔ اور اسی لمحے وہ ننھی چڑیا ایک اونچے ٹیلے پر جا بیٹھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں دور کسی سمت کو غور سے دیکھ رہی تھیں، جیسے اسے کچھ معلوم ہو، ایسا راز جو ابھی کسی اور کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ قافلہ راستہ بھٹک چکا تھا۔ پہلے دن لوگوں نے امید قائم رکھی کہ شاید جلد ہی کوئی نشانی مل جائے گی، مگر دن گزرتا گیا۔ سورج آسمان کے عین درمیان پہنچ گیا۔ ریت سے اٹھتی گرمی سانس لینا مشکل بنا رہی تھی۔ لوگ بار بار افق کی طرف دیکھتے، مگر ہر طرف صرف سنہری ریت کے سمندر نظر آتے۔ شام کے وقت حارث نے تمام لوگوں کو جمع کیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی نمایاں تھی۔ ہمارے پانی کے ذخائر محدود ہیں۔ اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو چند دنوں میں پانی ختم ہو جائے گا۔ یہ سن کر لوگوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ پانی صحرا میں زندگی ہوتا ہے، اور پانی کی کمی موت کا پیغام سمجھی جاتی تھی۔ اسی رات پانی کی تقسیم کم کر دی گئی۔ جو شخص پہلے ایک پیالہ پانی پیتا تھا، اب اسے آدھا پیالہ دیا جانے لگا۔ کئی بچے پیاس کی شکایت کرنے لگے۔ مائیں انہیں تسلی دیتی، مگر ان کے اپنے دل خوف سے بھرے ہوئے تھے۔ اسی دوران وہ چھوٹی چڑیا خاموشی سے ایک اونٹ پر بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اگلی صبح قافلہ دوبارہ روانہ ہوا۔ لوگوں کے قدم اب پہلے جیسے مضبوط نہ تھے۔ ہر شخص تھکا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ کئی اونٹ بھی کمزور پڑنے لگے تھے۔ دوپہر کے وقت ایک نوجوان تاجر غصے میں بولا، ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں۔ دوسرے شخص نے کہا، نہیں، ہمیں جنوب کی طرف جانا چاہیے۔ تیسرے نے مخالفت کی، جنوب نہیں، مشرق کی طرف۔ آہستہ آہستہ بحث جھگڑے میں بدلنے لگی۔ لوگ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ بعض افراد نے حارث کی قیادت پر بھی سوال اٹھانا شروع کر دیے۔ حارث خاموشی سے سب سنتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ خوف انسان کے دل سے صبر چھین لیتا ہے، مگر اگر قافلہ متحد نہ رہا تو انجام اور بھی خطرناک ہوگا۔ اسی دوران چڑیا اچانک آسمان میں بلند اڑ گئی۔ وہ بار بار ایک مخصوص سمت میں جا کر واپس آ رہی تھی، لیکن کسی نے اس بات پر توجہ نہ دی۔ رات کے وقت سب لوگ تھکے ماندے بیٹھے تھے۔ کسی کے پاس بات کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اسی وقت وہی بوڑھا مسافر جس نے پہلے چڑیا کے بارے میں بات کی تھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، میں نے اپنی زندگی میں بے شمار سفر کیے ہیں، سب خاموش ہو گئے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پرندے کبھی پانی سے بہت دور نہیں جاتے۔ کچھ لوگوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بوڑھا شخص بولا، یہ چڑیا کئی دنوں سے ہمارے ساتھ ہے، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ بار بار ایک ہی سمت میں جاتی ہے۔ ایک نوجوان ہنس پڑا، کیا اب ہم اپنی جان ایک چڑیا کے حوالے کر دیں؟ چند لوگ مسکرانے لگے، مگر بوڑھے شخص کے چہرے پر سنجیدگی برقرار رہی۔
بعض اوقات اللہ اپنی سب سے بڑی مدد سب سے چھوٹی مخلوق کے ذریعے بھیجتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر حارث گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چوتھے دن صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ پانی کے کئی مشکیزے خالی ہو چکے تھے، بچے کمزور پڑ رہے تھے، کچھ اونٹ زمین پر بیٹھ گئے اور اٹھنے سے انکار کر دیا۔ لوگوں کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، آنکھوں میں تھکن اور خوف واضح تھا۔ شام کے وقت جب حارث نے ذخائر کا جائزہ لیا تو اسے معلوم ہوا کہ صرف ایک بڑا مشکیزہ باقی رہ گیا ہے۔ یہ خبر بجلی بن کر پورے قافلے میں پھیل گئی۔ کچھ عورتیں خاموشی سے رونے لگیں، بعض مرد آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرنے لگے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ اگر جلد پانی نہ ملا تو ان کا بچنا مشکل ہوگا۔ اسی لمحے چڑیا دوبارہ نمودار ہوئی۔ اس نے ایک اونچی چٹان پر بیٹھ کر زور زور سے چہچہانا شروع کر دیا۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے حارث جاگ گیا۔ اسے رات بھر نیند نہیں آئی تھی۔ وہ تنہا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا۔ وہ مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اچانک اسے پر پھڑ پھڑانے کی آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ وہی ننھی چڑیا اس کے قریب آ بیٹھی۔ چڑیا چند لمحے اس کے سامنے بیٹھی رہی، پھر اچانک اڑ گئی۔ وہ کچھ فاصلے تک گئی اور ایک چٹان پر بیٹھ گئی، پھر دوبارہ اڑ کر تھوڑا اور آگے گئی، پھر رک گئی۔ حارث حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی طرف بلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ حارث نے چند قدم آگے بڑھائے، چڑیا پھر آگے اڑ گئی۔ اب اس کا شک یقین میں بدلنے لگا۔ اس نے فوراً قافلے کے لوگوں کو بلایا۔ میں ایک کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ حیران ہو گئے۔ کیسی کوشش؟ حارث نے آسمان میں اڑتی ہوئی چڑیا کی طرف اشارہ کیا۔ ہم اس چڑیا کا پیچھا کریں گے۔ چند لوگ ہنس پڑے، کچھ نے مخالفت کی، لیکن اب ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ باقی نہیں تھا، اور یوں پہلی بار پورا قافلہ ایک ننھی سی چڑیا کے پیچھے چل پڑا، بغیر یہ جانے کہ آگے ان کے لیے زندگی منتظر ہے یا موت۔ سورج ابھی پوری طرح طلوع نہیں ہوا تھا۔ آسمان ہلکے نارنجی رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ قافلے کے لوگ خاموشی سے اپنے اونٹوں کو تیار کر رہے تھے۔ کسی کو یقین نہیں تھا کہ ایک چھوٹی سی چڑیا ان کی رہنمائی کر سکتی ہے، لیکن حالات ایسے ہو چکے تھے کہ ہر امید قیمتی لگنے لگی تھی۔ چڑیا آگے اڑتی، پھر کسی پتھر یا ٹیلے پر بیٹھ جاتی۔ جب قافلہ قریب پہنچتا تو وہ دوبارہ آگے بڑھ جاتی۔ یہ سلسلہ گھنٹوں جاری رہا۔ لوگوں کے چہروں پر تھکن واضح تھی، پیاس مسلسل بڑھ رہی تھی۔ کئی بچوں کو ان کی مائیں گود میں اٹھا کر چل رہی تھی۔ اونٹ بھی کمزور ہو چکے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ چڑیا مسلسل ایک ہی سمت میں جا رہی تھی۔ وہ کبھی راستہ نہیں بدلتی تھی، جیسے اسے اپنی منزل کا پورا یقین ہو۔ دوپہر تک قافلہ ایک ایسے علاقے میں پہنچ گیا جہاں ریت کے ٹیلے کم ہونے لگے۔ اب زمین میں جگہ جگہ پتھریلے حصے نظر آ رہے تھے۔ حارث نے پہلی بار امید محسوس کی، کیونکہ صحرا کے پرانے مسافر جانتے تھے کہ بعض اوقات پتھریلے علاقوں کے قریب پانی کے آثار مل جاتے ہیں، مگر ابھی تک پانی کا کوئی نشان موجود نہیں تھا۔ شام کے قریب چڑیا ایک بلند پتھریلی پہاڑی کے گرد چکر لگانے لگی۔ حارث نے غور سے دیکھا۔ پہاڑی کے پیچھے ایک تنگ راستہ موجود تھا، ایسا راستہ جو دور سے نظر ہی نہیں آتا تھا۔ قافلہ آہستہ آہستہ اس راستے میں داخل ہوا۔ چند منٹ بعد سب حیران رہ گئے۔ پہاڑی کے دوسری طرف ایک چھوٹی سی وادی موجود تھی۔ یہ منظر صحرا کے بیچ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ یہاں کچھ سبز جھاڑیاں تھیں، چند درخت بھی کھڑے تھے، اور ہوا نسبتاً ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی۔ لوگوں کی آنکھوں میں امید کی چمک لوٹ آئی۔ بچے خوشی سے چلانے لگے، عورتوں نے شکر ادا کیا، مگر پانی ابھی تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب کی نظریں بے چینی سے ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ اسی وقت چڑیا ایک پرانے پتھر کے کنارے جا بیٹھی۔ وہ بار بار نیچے جھانک رہی تھی۔ جب لوگ قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک قدیم کنواں موجود تھا، مگر اس کے اندر جھانکنے پر سب کے دل بیٹھ گئے۔ کنواں تقریباً خشک تھا،
نیچے صرف تھوڑی سی نمی نظر آ رہی تھی۔ کسی نے مایوسی سے کہا، ہم بہت دیر سے پہنچے ہیں۔ دوسرے شخص نے سر جھکا لیا، اب ہمارا بچنا مشکل ہے۔ امید کی جو شمع ابھی روشن ہوئی تھی وہ دوبارہ بجھنے لگی۔ لوگ خاموش کھڑے تھے، بعض کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حارث نے کنویں کا بغور جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا کہ دیواروں میں نمی کے نشانات موجود ہیں، گویا پانی کہیں قریب ہی ہو، مگر راستہ بند ہو چکا تھا۔ اسی لمحے چڑیا کنویں کے کنارے سے اڑی اور بار بار ایک ہی جگہ زمین پر چونچ مارنے لگی۔ سب حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ چڑیا مسلسل ایک ہی جگہ چونچ مار رہی تھی۔ بوڑھے مسافر نے آہستہ سے کہا، یہ ہمیں کچھ بتانا چاہتی ہے۔ حارث فوراً چند آدمیوں کو ساتھ لے آیا۔ انہوں نے اس جگہ کھدائی شروع کر دی۔ ابتدا میں کچھ حاصل نہ ہوا، ریت اور پتھر ہی نکلتے رہے۔ کچھ لوگوں نے مایوس ہو کر کہا، یہ وقت ضائع کرنا ہے، مگر حارث نے ہمت نہ ہاری۔ کھدائی جاری رہی۔ اچانک ایک آدمی کی کدال کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ سب چونک گئے۔ انہوں نے احتیاط سے مزید مٹی ہٹائی۔ نیچے ایک پرانا پتھریلا راستہ موجود تھا، شاید صدیوں پہلے کسی نے پانی کے بہاؤ کے لیے بنایا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ حارث نے فوراً راستہ صاف کرنے کا حکم دیا۔ لوگ آخری امید کے سہارے کام میں لگ گئے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ لوگ مسلسل پتھر ہٹا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ زخمی ہو چکے تھے، جسم تھکن سے چور تھے، لیکن وہ رکے نہیں۔ پھر اچانک زمین کے اندر سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، چھپ چھپ چھپ۔ سب رک گئے۔ چند لمحے بعد ایک باریک دھار باہر نکلی، پھر دوسری، پھر تیسری، اور اگلے ہی لمحے پانی زور سے بہنے لگا۔ لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بچے خوشی سے چیخ اٹھے، عورتیں سجدے میں گر گئیں، مردوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کئی دنوں کی پیاس، خوف اور مایوسی اچانک امید میں بدل گئی۔ صاف اور ٹھنڈا پانی زمین سے پھوٹ رہا تھا۔ قافلے کے لوگ باری باری پانی پینے لگے۔ اونٹوں کو پانی پلایا گیا، مشکیزیں دوبارہ بھر دیے گئے۔ زندگی ایک بار پھر لوٹ آئی۔ اسی دوران وہ ننھی چڑیا ایک درخت کی شاخ پر بیٹھی خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے، کیونکہ رات کے اندھیرے میں ایک نیا خطرہ اس وادی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس رات وادی میں ایک عجیب سکون تھا۔ کئی دنوں بعد قافلے کے لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ مشکیزیں پانی سے بھر چکے تھے، اونٹ آرام کر رہے تھے، بچے سکون سے سو گئے تھے۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آسمان ستاروں سے جگمگا رہا تھا، مگر خطرات اکثر اس وقت آتے ہیں جب انسان خود کو محفوظ سمجھنے لگتا ہے۔ رات کی آخری پہر محافظوں میں سے ایک نے دور پہاڑی کے قریب کچھ حرکت دیکھی۔ پہلے اسے لگا شاید کوئی جنگلی جانور ہو، مگر پھر اسے کئی سائے دکھائی دیے۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ فوراً حارث کے پاس پہنچا۔ سردار، کوئی لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ حارث فوراً جاگ گیا۔ اس نے پہاڑی کی طرف دیکھا۔ واقعی کچھ سائے آہستہ آہستہ وادی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ عام مسافر نہیں لگ رہے تھے۔ ان کے انداز سے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ حارث نے چند محافظوں کو خاموشی سے آگے بھیجا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئے۔ ان کے چہروں پر تشویش تھی۔ سردار، یہ صحرا کے مشہور ڈاکو ہیں۔ یہ نام سنتے ہی کئی لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کمزور قافلوں پر حملہ کرتے تھے، سامان لوٹ لیتے تھے اور اکثر لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتے تھے۔ ڈاکوؤں کے سردار کو خبر مل چکی تھی کہ ایک قافلہ کئی دنوں سے صحرا میں بھٹک رہا ہے۔ اسے یقین تھا کہ یہ لوگ کمزور اور بے بس ہوں گے، اس لیے وہ رات کے اندھیرے میں حملہ کرنے آ رہے تھے۔ قافلے کے پاس زیادہ محافظ نہیں تھے اور لوگ ابھی بھی سفر کی تھکن سے نڈال تھے۔ خوف دوبارہ سب کے دلوں میں اترنے لگا۔ اسی دوران وہ ننھی چڑیا اچانک بے چین ہونے لگی۔ وہ بار بار درخت سے اڑتی اور پھر واپس آتی۔ اس کی چہچہاہٹ
معمول سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ پھر اچانک چڑیا وادی کے ایک کنارے کی طرف اڑ گئی۔ وہ وہاں جا کر مسلسل شور مچانے لگی۔ حارث نے چند آدمیوں کو ساتھ لیا اور اس سمت چل پڑا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو حیران رہ گئے۔ اس مقام سے پوری وادی واضح نظر آ رہی تھی اور دور اندھیرے میں ڈاکوؤں کی ٹولی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اگر چڑیا شور نہ مچاتی تو شاید حملہ اچانک ہوتا۔ اب قافلے کو تیاری کا وقت مل گیا تھا۔ حارث نے فوراً منصوبہ بنایا۔ محافظوں کو مختلف جگہوں پر تعینات کر دیا گیا۔ اونٹوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ عورتوں اور بچوں کو پتھروں کے پیچھے پناہ دی گئی۔ قافلہ اب پہلے جیسا بے بس نہیں تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ڈاکو خاموشی سے وادی میں داخل ہوئے۔ انہیں یقین تھا کہ شکار آسان ہوگا، مگر جیسے ہی وہ قریب پہنچے، حارث نے بلند آواز میں للکارا، رک جاؤ۔ ڈاکو حیران رہ گئے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی آمد کا پہلے ہی پتہ چل چکا ہے۔ اسی لمحے محافظ مختلف سمتوں سے سامنے آ گئے۔ اونچی جگہوں پر جلتی مشعلیں روشن ہو گئیں۔ ڈاکوؤں کو لگا جیسے قافلہ ان کی توقع سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ ان کے سردار نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ حملہ مہنگا پڑ سکتا ہے۔ کچھ لمحوں کی کشمکش کے بعد اس نے پسپائی کا حکم دے دیا اور پھر آہستہ آہستہ تمام ڈاکو اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ وادی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک اور بڑی مصیبت ٹل چکی تھی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن وادی پر پڑی۔ ہوا خوشگوار تھی، پانی بہہ رہا تھا، قافلہ محفوظ تھا۔ سب لوگ ایک جگہ جمع ہوئے۔ حارث خاموشی سے اس درخت کے پاس گیا جہاں چڑیا بیٹھی ہوئی تھی۔ ننھی چڑیا حسب معمول خاموش تھی، گویا اس نے کچھ خاص کیا ہی نہ ہو۔ حارث مسکرایا۔ اس نے لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا، ہم سب سمجھتے تھے کہ نجات ہماری طاقت میں ہوگی۔ ہم سمجھتے تھے کہ کوئی بڑا سپاہی، کوئی بادشاہ یا کوئی معجزاتی خزانہ ہماری مدد کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد ایک چھوٹی سی چڑیا کے ذریعے فرمائی۔ سب لوگوں کی نظریں چڑیا کی طرف اٹھ گئیں۔ کئی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بوڑھا مسافر مسکرایا، میں نے کہا تھا نا، قدرت کی کوئی مخلوق بے مقصد نہیں ہوتی۔ اسی لمحے چڑیا نے اپنے پر پھیلائے، ایک بار آسمان کا چکر لگایا اور پھر دور افق کی طرف اڑ گئی، جیسے اس کا کام مکمل ہو چکا ہو۔ لوگ دیر تک اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے، حتیٰ کہ وہ آسمان میں ایک ننھے نقطے کی طرح غائب ہو گئی۔ دوستو، زندگی میں اکثر ہم صرف بڑی طاقتوں، بڑے وسائل اور بڑے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹی چیزیں کوئی فرق نہیں ڈال سکتی، مگر حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی سب سے بڑی رحمت سب سے چھوٹے وسیلے کے ذریعے بھیج دیتا ہے۔ جس چڑیا کو لوگ معمولی سمجھ رہے تھے، وہی ان کی رہنما بنی، وہی انہیں پانی تک لے گئی، وہی انہیں خطرے سے آگاہ کرتی رہی اور وہی ان کی بقا کا سبب بنی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی کو کمزور سمجھ کر حقیر نہ جانو۔ کسی کی اہمیت اس کے جسم، طاقت یا حیثیت سے نہیں ہوتی۔ اخلاص، مقصد اور اللہ کی حکمت کسی بھی چھوٹی مخلوق کو عظیم بنا سکتی ہے۔ یاد رکھیے، کبھی کبھی ایک چھوٹا سا نیک عمل، ایک چھوٹا سا اچھا مشورہ، ایک چھوٹی سی مدد یا ایک چھوٹا سا لفظ کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک ننھی سی چڑیا نے پورے قافلے کی تقدیر بدل دی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل سٹوریز افیئر بائی کاشف کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔